کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ رحمت اللہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کا مسئلہ خاص طور پر عورتوں سے متعلق ہے اور عورتیں ہی مخاطب ہیں۔ مسئلہ کا عنوان ہے کہ روزے کی حالت میں عورت کو حیض یعنی ماہواری کا خون آ جائے تو وہ اب کیا کرے؟ کیا ماہواری کا خون آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا لازم ہو جاتی ہے؟ آپ پوری تحقیق کتابوں کے حوالے کے ساتھ سنیے اور دوسری بہنوں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ ہر ایک کا کنفیوژن دور ہو جائے۔ میری پیاری بہنوں، مسلم عورتوں کو یہ مسئلہ تو عموماً معلوم ہوتا ہے کہ اگر ناپاکی کے دن چل رہے ہیں، جیسے نفاس کے ایام جو ہوتے ہیں یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے، یا ہر مہینے جو حیض یعنی ماہواری کا جو خون آتا ہے یعنی MC، تو یہ مسئلہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ مسلم بہنیں اس ناپاکی کی حالت میں نہ تو روزہ رکھ سکتی ہیں اور نہ نماز پڑھ سکتی ہیں اور نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ لیکن کنفیوژن اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت روزہ سے تھی، رمضان کے روزے چل رہے تھے، 5 روزے 10 روزے چل رہے تھے کہ اچانک روزے کی حالت میں دن میں کسی وقت بھی MC شروع ہو گئی، حیض یعنی ناپاکی کا خون آ گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ کیا اس روزے کو مکمل کرے اور شام تک کچھ بھی نہ کھائے اور نہ پیے، یا اس کا روزہ ٹوٹ گیا اب وہ فوراً کھا سکتی ہے، پانی پی سکتی ہے؟ تو میری پیاری بہنوں سنو اور غور سے سنو، جس طرح ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، اسی طرح جیسے ہی ناپاکی شروع ہو گئی، دن میں 10 بجے 12 بجے 2 بجے یا افطار سے پہلے کبھی بھی جیسے ہی ماہواری کا خون آ گیا، ناپاکی شروع ہوئی، تو ناپاکی شروع ہوتے ہی اس کا روزہ فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اب ایسی عورت کے لیے کھانا پینا جائز ہو گیا، کیونکہ ماہواری آتے ہی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، فاسد ہو گیا، روزہ کھل گیا، اب وہ روزے کی حالت میں نہیں رہی، لہٰذا وہ بالکل کھا سکتی ہے، پانی پی سکتی ہے۔ یہاں پر بھی بہت سی عورتیں کنفیوز رہتی ہیں کہ چلو ناپاکی آ گئی ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن رمضان کے احترام میں وہ کھانا پینا نہیں کرتی ہے، کھانے پینے سے گریز کرتی ہے، بچتی رہتی ہے، کیونکہ کھانا پینا اچھا نہیں لگتا ہے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ باقاعدہ فقہ کی کتاب جو معتبر کتاب ہے نور الاضاء، اس کی شرح حاشیۃ الطحطاوی میں لکھا ہے کہ جس طرح ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اسی طریقہ سے ناپاکی کی حالت میں روزہ دار کی مشابہت اختیار کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اس لیے جب ماہواری کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو اسے کھا پی لینا چاہیے، البتہ روزہ داروں کے سامنے نہ کھائے، لیکن تنہائی میں کھا پی سکتی ہے۔ حاشیۃ الطحطاوی صفحہ نمبر 370۔ اب یہ آدمی کا اپنا الگ مزاج ہے کہ کھائے نہ کھائے، کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، طبیعت گوارا نہیں کر رہی ہے، وہ ایک الگ سی چیز ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے اس عورت کو جس کو ماہواری کا خون آ گیا، روزہ کی حالت چونکہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، لہذا اس کو کھا لینا چاہیے۔ اگر وہ روزہ دار کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے نہیں کھاتی ہے تو وہ گنہگار ہوگی، اچھی طرح یاد کر لیجئے، کیونکہ جس طرح روزہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس طریقہ سے روزہ دار کی مشابہت اختیار کر کے بھوکا پیاسا رہنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ مسئلہ الگ ہے کہ عورت پہلے سے ناپاک ہے، رمضان میں اسے کئی روز سے ماہواری کا خون آ رہا تھا، اب اتفاق سے رمضان میں دن کے 10 بجے 12 بجے یا افطار سے پہلے کسی وقت بھی وہ ماہواری سے پاک ہو گئی اور اس نے غسل بھی کر لیا، تو وہ اب اس کے بعد سے دن کے بقیہ جو حصے ہیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے افطار تک اس کو کھانے پینے سے بچنا لازم ہوگا، کیونکہ اب وہ پاک ہو گئی ہے، لہذا رمضان کے احترام میں وہ روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اس کے لیے کھانا پینا درست نہیں ہوگا، اسے اب کھانے پینے سے افطار تک بچتے رہنا چاہیے اور روزہ کو توڑنے والی چیزوں سے بھی اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب روزہ ٹوٹ جائے تو کھانے پینے بچنا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فقہ کی کتابوں کی جو عبارت ہے وہ اس طرح
کہ بلکہ اس کو کھانا پینا چاہیے، اور اگر وہ پہلے سے ناپاک تھی لیکن پاک ہو گئی تو اب اس کے لیے کھانا پینا درست نہیں ہوگا، بلکہ دن کے بقیہ حصہ میں کھانے پینے سے رکا رہنا واجب ہے۔ مراقی الفلاح صفحہ نمبر 370۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ حالت حیض اور نفاس اور ناپاکی میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اور روزہ دار کی مشابہت بھی اختیار نہیں کر سکتی ہے، البتہ ناپاکی اور ماہواری کی مدت ختم ہو جانے کے بعد اس روزے کی قضا واجب ہوگی، اور اس سلسلے میں صریح روایت بھی موجود ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 145 حدیث نمبر 787 پر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حیض سے پاک ہونے کے بعد حیض کے دنوں میں چھٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ یہ آپ نے فرمایا، خود فرماتی ہیں کہ حیض کے دنوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کا آپ ہمیں بعد میں حکم فرماتے تھے۔ اب اس سے سمجھ میں آ گیا کہ چونکہ اگر ناپاکی آ جائے روزہ کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ گیا، اس روزے کی قضا واجب ہوگی، اور اگر کوئی عورت پہلے سے ماہواری میں تھی اور روزہ کے دن میں پاک ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں اب اس کے لیے شام تک بھوکے پیاسے رہنا چاہیے، روزہ دار کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے، رمضان کا احترام کرتے ہوئے۔ بہرحال یہ مسئلہ تو ہوا، اب یہاں اس مسئلہ کی تائید میں ایک مسئلہ اور ایڈ کر دیتا ہوں۔ ایک بچہ نابالغ ہے، اب وہ دن میں روزہ کے دن میں سویا اور اتفاق سے اسے احتلام ہو گیا اور وہ بالغ شمار کر لیا گیا، تو اب اس کے لیے دن میں شام تک کھانے پینے سے احتراز کرنا چاہیے، روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرے، کیونکہ اس کے ذمہ اب روزہ فرض ہو چکا ہے اور بالغ ہو چکا ہے، لہٰذا اب اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے گریز کرے اور روزہ دار کو مشابہت اختیار کرتے ہوئے شام تک کچھ بھی نہ کھائے نہ پیے۔ ایسے ہی وہ عورت جس کو پہلے سے ماہواری کا خون آ رہا تھا، اب وہ دن میں پاک ہو گئی، غسل کر لیا، دن کے بقیہ حصے میں شام تک اس کو روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے کھانے پینے بچتے رہنا چاہیے۔ لیکن جس عورت کو روزہ کی حالت میں خون آ جائے ماہواری کا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب اس کے لیے کھانے پینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گیا۔ اس مسئلہ کو اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ اگر آپ کا کنفیوژن ابھی بھی کچھ باقی ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ کر کے آپ سجھاؤ دینے کی کوشش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔